بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم 2025 کی دہلیز پر جو ٹیکنالوجیز ہیں ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر مقصد صرف ایک فہرست بنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کون سی تبدیلیاں واقعی اہم ہو سکتی ہیں ہمارے کام کرنے، رہنے اور ایک دوسرے سے جڑنے کے انداز میں۔ بالکل، اور بات صرف نئے گیجٹس کی نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہ بنیادی تبدیلیاں ہیں جو یہ ٹیکنالوجیز لا رہی ہیں، جیسے کمپیوٹنگ کی طاقت یا حقیقت اور ڈیجیٹل دنیا کا آپس میں ملنا، اور آٹومیشن کی جو نئی لہر ہے۔ یہ بڑے رجحانات ہیں جو ذرائع میں نمایاں ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے پھر کمپیوٹنگ کی طاقت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کا کافی ذکر ہے۔ ذرائع تو کہتے ہیں کہ یہ صرف تیز نہیں بلکہ مسائل حل کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ کیا لگتا ہے 2025 تک اس کا کوئی ٹھوس اثر نظر آئے گا؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق 2025 تک شاید عام استعمال میں تو نہ آئیں یہ کوانٹم کمپیوٹرز، لیکن مخصوص شعبوں میں ان کی اہمیت وہ بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر نئی دوائیں بنانے کے لیے وہ مالیکیولز کی سیمولیشن جو ہوتی ہے، یا پھر وہ جو پیچیدہ مالیاتی ماڈلز ہوتے ہیں، ان میں کوانٹم کی رفتار وہ حیران کن نتائج دے سکتی ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، یہی رفتار جو ہے وہ موجودہ انکرپشن کو توڑ بھی سکتی ہے۔ اچھا جی، اسی لیے پوسٹ کوانٹم کرپٹوگرافی پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے، یعنی کوانٹم حملوں سے محفوظ نئے سیکیورٹی طریقے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، آپ کہہ لیں۔ صحیح، یعنی ایک طرف نئی صلاحیتیں تو دوسری طرف نئے حفاظتی چیلنجز۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، اب ذرا اس طرف آتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی سے انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں۔ ایکسٹینڈڈ ریالٹی یعنی XR اور اسپیشل کمپیوٹنگ، یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف بہتر سکرینز ہیں یا کچھ اور؟ نہیں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ اسکرین سے کہیں بڑھ کر ہے۔ XR جو ہے وہ ورچوئل اور آگمنٹڈ ریالٹی کو ملاتا ہے۔ اس سے زیادہ حقیقی محسوس ہونے والے تربیتی ماحول بن رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک سرجن جو آپریشن کی پریکٹس کر رہا ہے، یا ایک آرکیٹیکٹ جو اپنی ٹیم کے ساتھ وہ ایک 3D ماڈل پر کام کر رہا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اور اسپیشل کمپیوٹنگ اس کو اور آگے لے جاتی ہے، جہاں ڈیجیٹل معلومات ہمارے حقیقی ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے آپ کے سامنے ہوا میں کوئی ہدایت تیر رہی ہو یا میز پر موسم کی لائیو اپڈیٹ۔ یہ تجربات بغیر کسی رکاوٹ کے ممکن بنانے کے لیے ظاہر ہے بہت تیز رفتار اور قابل اعتماد نیٹ ورک کی ضرورت ہوگی۔ ذرائع میں ایڈوانس نیٹ ورکنگ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ 6G کے ابتدائی اشارے بھی ملتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ساری ٹیکنالوجی بہت زیادہ توانائی استعمال نہیں کرے گی؟ پائیداری کا کیا ہوگا؟ اتنے بھی XR اور اسپیشل کمپیوٹنگ کے تجربات ہیں، یہ تیز رفتار کم لیٹنسی والے نیٹ ورکس پر ہی منحصر ہیں۔ ذرائع اس پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی توانائی کے مؤثر استعمال پر، یعنی انرجی ایفیشنٹ کمپیوٹنگ پر بھی بہت توجہ ہے۔ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجیز پھیلیں گی، ان کا پائیدار ہونا وہ لازمی ہوگا۔ یہ صرف ماحول کے لیے اچھا نہیں، بلکہ ان کو وسیع پیمانے پر اپنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب ذرا آٹومیشن کی بات کر لیں۔ روبوٹک پروسیس آٹومیشن یعنی RPA اور پولی فنکشنل روبوٹس کا ذکر بھی نمایاں ہے۔ RPA کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر باٹس جو وہ دہرائے جانے والے دفتری کام کرتے ہیں، جیسے ڈیٹا انٹری وغیرہ۔
جی ہاں، RPA بالکل یہی ہے. سافٹ ویئر بوٹس کا استعمال ہے جو ڈیٹا انٹری یا فارم پروسیسنگ جیسے کام وہ خودکار طریقے سے کرتے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سے انسانوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ زیادہ تخلیقی اور پیچیدہ کاموں پر توجہ دیں. اچھا، اور یہ پولی فنکشنل روبوٹس کیا ہیں؟ پولی فنکشنل روبوٹس وہ روبوٹس ہیں جو صرف ایک مخصوص کام نہیں کرتے، جیسے گاڑی کے دروازے لگانا، بلکہ وہ کئی مختلف کام انجام دے سکتے ہیں. انہیں مختلف کاموں کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے. اس سے وہ گوداموں میں، اسپتالوں میں، یہاں تک کہ زراعت میں بھی وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو رہے ہیں. ذرائع میں ملازمتوں کے خاتمے سے زیادہ کام کی نوعیت کی تبدیلی پر زور ہے اور انسان روبوٹ تعاون پر. یعنی کام ختم نہیں ہو رہے، بس بدل رہے ہیں. صحیح. آخر میں کچھ بہت ہی مستقبل کی باتیں ہیں، جیسے نیورولوجیکل انہینسمنٹ اور ہائبرڈ کمپیوٹنگ. ان کے بارے میں مختصر سا کیا کہا جا سکتا ہے؟ نیورولوجیکل انہانسمنٹ یعنی ٹیکنالوجی سے انسانی دماغی صلاحیتوں کو بڑھانا. یہ ذرائع کے مطابق 2025 کے لیے ابھی بہت ابتدائی مراحل میں ہے. تحقیق تو ہو رہی ہے لیکن عملی اطلاق وہ ابھی دور ہے. البتہ اس سے جڑے جو اخلاقی سوالات ہیں ان پر بحث شروع ہو چکی ہے. ہائبرڈ کمپیوٹنگ وہ زیادہ عملی تصور ہے، یعنی کسی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف قسم کی کمپیوٹنگ کا، جیسے کلاؤڈ ہے، ایج ہے، کوانٹم ہے، ان کا بہترین امتزاج استعمال کرنا. یہ کام کے لیے صحیح اوزار والا اصول ہے، لیکن بہت بہت بڑے پیمانے پر. تو خلاصہ یہ ہوا کہ 2025 کی ٹیکنالوجی صرف الگ الگ گیجٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ طاقتور کمپیوٹنگ، حقیقت سے جڑے انٹرفیسز اور زیادہ ذہین آٹومیشن کا ایک مربوط نظام ہے جسے تیز نیٹ ورکس اور پائیدار توانائی کی ضرورت ہے. بالکل. اور سب سے دلچسپ بات، جیسا کہ ذرائع بھی اشارہ کرتے ہیں، وہ ان ٹیکنالوجیز کا آپس میں مل کر کام کرنا ہے. اصل انقلاب وہ تب آئے گا جب یہ سب اکٹھے ہوں گے. ذرا سوچیں، کوانٹم سے چلنے والی AI جو نئے مٹیریل ڈیزائن کریں، جنہیں پھر پولی فنکشنل روبوٹس وہ اسپیشل کمپیوٹنگ سے بنے ورچوئل ماحول میں تیار کریں، اور یہ سب 6G نیٹ ورک پر چل رہا ہو. یہ ملاپ کیا کچھ ممکن بنا سکتا ہے؟ شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کا کون سا وہ غیر متوقع امتزاج ایسی تبدیلی لائے گا جس کا ہم نے ابھی تصور بھی نہیں کیا. یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. امید ہے کہ یہ گہرائی میں جائزہ ہمارے سننے والوں کے لیے مفید رہا ہوگا. یقیناً. فی امان اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. فی امان اللہ. شکریہ.